آئیے درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے کہ آزیب دوش مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، آزیب دوش مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، خورشید صبح کربلا کشفت تجا بجمالہ، خورشید صبح کربلا کشفت تجا بجمالہ، تصویر خلق مرتضی حسنت جمیع و خصالہ، یعنی حسین بے نوا صلو علیہ وآلہ، یعنی حسین بے نوا صلو علیہ وآلہ۔ وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے ہمیں دیکھے وہاں کیا ملے، اور جو در حسین کا ہو گدا ہو اسے رسائی علی تلک، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے۔ یہ وہی سلسلہ عشق ہے جو ایک بار اس سلسلے محبت سے جڑ جاتا ہے، اور ان کی محبت کی زنجیر سے زنجیر جب جڑ جاتی ہے تو ایک عاشق صادق مست، ایک عاشق صادق عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہوئے مست مئے قلندر کے مانند جب اپنا سفر اختیار کرتا ہے تو بارگاہ رسالت ماب میں کچھ اس طرح اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرتا ہے کہ دیر سے ہم در دولت پر صدا دیتے ہیں، دیر سے ہم در دولت پر صدا دیتے ہیں، آج دیکھیں شہ طیبہ ہمیں کیا دیتے ہیں، سنتے آتے ہیں خطا ہم سے گنہگاروں کی، دست رحمت سے وہ چن چن کے مٹا دیتے ہیں، دست رحمت سے وہ چن چن کے مٹا دیتے ہیں۔ اور دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات گرامی باوقار، جو آیتیں میں نے آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے، بس آسان لب و لہجے میں آپ سماعت کریں۔ بعض حضرات کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب ذکر شہادت حسین کی محفل سجائی جاتی ہے تو ایسی تقریر ہو شہادت پر امام حسین پر کہ مقرر خود بھی رو جائے اور سامعین سننے والے بھی خوب بھی رو جائے، لیکن یہ ذکر شہدائے کربلا یا کربلا کی سرزمین ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، اور ہمیں صبر حسین سے، شہادت حسین سے کیا سیکھنا چاہیے، کیا حاصل کرنا چاہیے، وہ کچھ ضروری باتیں اور پھر وقت ملا تو واقعات کربلا بھی آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا، ورنہ وہ لوگ جو اہل بیت اطہار کا جھنڈا تو اٹھاتے ہیں لیکن حضرت امیر معاویہ اور دیگر اجلہ صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اب جب اہل بیت اطہار پر ان کی تقریریں سنیں گے اور ان کے داستان سنیں گے تو آپ بھی چیخیں مار مار کر کے روئیں گے۔ ایک اس قبیلے کا ایک مقرر تھا حضرت، انہوں نے یہ کہہ کر کے اپنے سامعین کو رونے پر مجبور کر دیا کہ کربلا کے سرزمین پر امام حسین کا گھوڑا رات بھر دھوپ میں کھڑا رہا۔ کیا کہا کہ رات بھر امام حسین کا گھوڑا دھوپ میں کھڑا رہا۔ یہ سن کر کے لوگ رونے لگے۔ تو آئیے درود پاک بار اور پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وبارک وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی باوقار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، 12 سال اللہ کے رسول مکہ معظمہ کے سرزمین پر اسلام کی دعوت دیتے رہے، اسلام کا پرچم لہراتے رہے۔ جب مکہ والوں نے حضور کو ستایا تو ہجرت فرما کر آپ مدینہ تشریف لے آئے، مدینے میں آپ 10 سال رہے، 10 سال تک اسلام کے پرچم کو بلند کیا، لوگوں کو اسلام اور پیغام رسالت، پیغام توحید پہنچاتے رہے۔ دنیا دور دور سے آتی تھی اور میرے نبی کے در فیض سے فیضیاب ہو کر کے چلی جاتی تھی، قافلہ دور دور سے آتا تھا، کاشان نبوت کا مہمان بنتا اور اسلام کے احکامات کو سیکھ کر کے چلے جاتے تھے۔ انصار
انصار صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ میں تشریف لائے ہیں مہمانوں کا ایک تانا بنا ہوا ہے، لوگ دور دور سے کاشان نبوت پر حاضر ہوتے ہیں، نبی پاک کے بارگاہ میں حاضر ہو کر دین سیکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ہم میں مبعوث فرما کر ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ حضور ہی کے صدقے میں ہمیں دین ملا ہے، ہمیں ایمان ملا ہے، ہمیں قرآن ملا ہے۔ ہم تو جہنم کے راستے پر تھے، جہنم میں جا چکے تھے، حضور کیا آئے، اسلام کی تبلیغ کیا فرمائی کہ اللہ نے ہمیں جہنم سے نکال کر کے جنت کا وارث بنا دیا۔ لیکن لوگ کاشان نبوت پر آتے ہیں، ہفتوں مہینے مہینے رہتے ہیں، بظاہر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کوئی آمدنی نہیں آتی ہے، اللہ کے رسول کوئی تجارت نہیں فرماتے ہیں، بظاہر کوئی زمینداری نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ کیوں نہ ہو، جب اللہ کے رسول کے صدقے میں ہمیں ایمان کی اتنی بڑی دولت ملی ہے تو کچھ تحفہ لے کر کے حضور کی بارگاہ میں جائے۔ صحابہ انصار کچھ تحفہ لے کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس کی قیادت میں حضور کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ یہ آپ کے جانثار ہیں، یہ آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے بارگاہ میں کچھ خراج لے کر کے آئے ہیں، کچھ تحفہ لے کر کے آئے ہیں، اسے آپ قبول فرما لیجئے۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے ہم پر بڑا فضل کیا ہے، احسان عظیم کیا ہے کہ آپ کو ہم میں مبعوث فرمایا ہے، آپ کے صدقے ہی ہم ہدایت کے راستے پر آئے ہیں، آپ ہی کے صدقے اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، آپ ہی کے صدقے اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، آپ ہی کے صدقے اللہ نے ہمیں جنت کا وارث بنایا ہے۔ اللہ کے رسول نے جب سنا تبسم فرماتے ہیں، مسکرا کر کے جانثار صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، یہ تحفہ تم میرے تقریر کے عوض میں لائے ہو، میرے تبلیغ کے بدلے میں لائے ہو، میرے پیغام نبوت و رسالت کے بدلے میں لے کر کے آئے ہو۔ سنو، یہ پیغام جو ہم نے پہنچایا ہے، یہ توحید کا درس جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یہ پیغام نبوت و رسالت جو پہنچایا ہے، تمہیں جہنم کی وادی سے نکال کر جنت کے راستے پر جو میں نے لایا ہے، اس کا میں بدلہ تم سے نہیں چاہتا ہوں، اس کا صلہ میں تم سے نہیں مانگتا ہوں، بلکہ اس کا بدلہ تو میرے رب کے پاس ہے۔ لیکن جب تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو ایک مطالبہ ہے تم سے، ایک مطالبہ ہے، ایک ڈیمانڈ ہے، دولت نہیں چاہیے، شہرت نہیں چاہیے، مال و زر نہیں چاہیے، درہم و دنانیر نہیں چاہیے، زمینداری جاگیری نہیں چاہیے۔ اگر کچھ دینا ہو تو سنو، یہ میری خواہش نہیں بلکہ پروردگار عالم کا فرمان ہے کہ پروردگار عالم نے وحی کے ذریعے مجھے بتایا ہے اے محبوب، جب یہ جانثار صحابہ آپ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہیے کہ میں تمہیں دنیاوی چیز نہیں چاہتا، بلکہ تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم میری قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے، میری عطرت سے محبت کرو، میری عطرت سے محبت کرو، میرے خاندان والوں سے محبت کرو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے میرے جانثار، میں تم سے کچھ چاہتا نہیں، زمینداری، مال و دولت، جاہ و جلال کچھ نہیں، اس تبلیغ رسالت و پیغام رسالت و نبوت کے بدلے کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو تو ایک ہی سلے کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے، ایک ہی مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ تم میرے خاندان والوں سے محبت کرو، میرے خاندان والوں سے پیار کرو۔ اب عربی زبان میں محبت کے لیے دو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ایک محبت اور ایک مودت۔ محبت کے معنی بھی ہے پیار کرنا اور مودت کے معنی بھی ہے پیار کرنا۔ فرق اتنا ہے کہ محبت کا معنی ہے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا، پیار کرنا، اور مودت کے معنی ہے آپس میں ایک دوسرے سے ٹوٹ کر کے محبت کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے ٹوٹ کر کے پیار کرنا، ٹوٹ کر کے محبت کرنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عربی زبان میں دو لفظ ہیں جو محبت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایک محبت، ایک مودت۔ محبت، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں الا المحبت نہیں فرمایا، بلکہ الا المودت فرمایا کہ تم میرے قرابت داروں سے، میرے عزیزوں سے، میرے خاندان والوں سے مودت کرنا۔ اور محبت کے معنی بھی ہے پیار کرنا
اور مودت کے معنی ہے آپس میں ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ مثال دیتا ہوں کہ ماں باپ کو اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، لیکن اگر وہ بیٹا جدا ہو جائے، ماں باپ کے نظروں سے دور ہو جائے یا قضائے الہی سے موت ہو جائے تو ماں باپ کی زندگی اجیرن نہیں ہوتی ہے، ماں باپ کا جینا دوبر نہیں ہوتا ہے، بلکہ بیٹے کی جدائی میں ماں باپ زندگی گزار لیتے ہیں۔ ایک دوست کو دوسرے دوست سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن دوست جدا ہو جائے تو اس محبت میں کمی نہیں ہوتی ہے، اس کے زندگی میں کمی نہیں ہوتی ہے، اس کے حیات میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، وہ مر نہیں جاتا ہے۔ لیکن مودت یہ ہے کہ ایک مچھلی کو پانی سے محبت نہیں بلکہ مودت ہوا کرتی ہے۔ اگر ایک مچھلی کو آپ پانی سے نکال دیں گے تو مچھلی پانی کے بغیر تڑپ تڑپ کر کے مر جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مچھلی محبت نہیں بلکہ پانی سے مودت کرتی ہے۔ یہ پروانہ ہے جو شمع کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، اگر اس پروانہ کو آپ شمع سے دور کر دیں گے تو شمع کے بغیر یہ پروانہ تڑپ تڑپ کر کے مر جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شمع، یہ پروانہ اس شمع سے محبت نہیں بلکہ مودت کرتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل اللہ نے الا المودت فرمایا اور کہا کہ میرے حبیب کے رشتہ داروں سے تم محبت کرنا، میرے عزیزوں، میرے حبیب کے قرابت داروں سے تم محبت کرنا۔ کیا مطلب یہ کہ اگر تمہارے زندگی کا ایک لمحہ اہل بیت اطہار کی محبت سے خالی ہو جائے، تمہارے زندگی کی ایک گھڑی میرے حبیب کی عطرت سے خالی ہو جائے، تمہارے زندگی کی ایک ساعت اگر اہل بیت اطہار کی محبت اور پیار کے گزر جائے تو سن لو، جو گھڑی بغیر حب اہل بیت میں گزرے گی، ہر گھڑی تمہارے ایمان کی موت ہوگی، تمہارے زندگی کی موت ہوگی۔ اس لیے تو ہر حب اہل بیت، ہر سنی یہ دعا کرتے ہیں کہ جب قائم ہو بدن سے کفن کی نسبت، چہرے سے آیا ہو پنجتن کی نسبت، الہی لکھ دے تقدیر میں حشر زہرا حسن و حسین کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر اہل بیت۔ واہ واہ واہ۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے جن لوگوں کی محبت ہم پر ضروری لازم قرار دیا ہے، بلکہ تفسیر مظہری میں صاحب مظہری ارشاد فرماتے کہ اس آیت محبت سے بندوں پر اہل بیت اطہار کی محبت فرض ہو گئی، اہل بیت اطہار کی محبت لازم و ضروری ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ اہل بیت اطہار ہیں کون جن کی محبت نے اللہ نے قرآن مقدس میں واجب قرار دیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں اور ان کے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں اور حضرت سید امام آلوسی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی شہر آفاق کتاب تفسیر روح المعانی میں ذکر فرمایا ہے کہ جب امام حسین کا یہ لٹا پٹا مقدس قافلہ کربلا سے چلا اور یزید کے شیطانی دربار میں پہنچا اور امام حسین کے سر مبارک کو یزید کے سامنے رکھا گیا اور دوشیزائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی وہ چشم و چراغ، وہ پردہ نشین خواتین جو امام حسین کے ساتھ یزید کے شیطانی دربار میں قید کر کے لایا گیا تھا، اور اسی دربار میں ایک شامی بدبخت تھا، جب اس نے امام حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اس فتنے کو جڑ سے مٹا دیا اور حسین کے سر کو قلم کر کے امت کے اس مسئلے کو ختم کر دیا۔ جب حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ سکینہ اور دیگر خواتین اہل بیت اطہار نے اس بدبخت کے یہ جملے سنے، شرم و حیا سے اپنے سروں کو جھکا کر رونے لگی، سوچنے لگی ان بدبختوں کو کیا جواب دوں۔ لیکن حضرت عابد بیمار حضرت زین العابدین تڑپ جاتے ہیں، تڑپ کر کے بیٹھ کر کے اٹھ کر کے کہتے ہیں اے بدبخت، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم نے قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کی ہے، تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ وہ بدبخت کہتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں اگر تم نے قرآن پڑھا ہے تو کیا تم نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت نہیں کی؟ اس بدبخت نے کہا ہاں ہاں میں نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی ہے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں اگر تم نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی ہے تو یہ آیت ضرور پڑھی ہوگی جس میں اللہ نے میرے نانا جان محمد رسول اللہ پر یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر اہل بیت اطہار کی
محبت کو واجب قرار دے دیا ہے۔ میرے اللہ نے میرے نانا پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے؟ اس بدبخت نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ کیا یہ آیت سے آپ ہی لوگ مراد ہیں؟ یہ آیت آپ ہی لوگوں کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں ہم اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، جنہیں خاندان رسول کہا جاتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اہل بیت اطہار میں بعض علماء نے جہاں حسنین کریمین پاک و جنتن کو ذکر کیا ہے تو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ قیامت تک جتنے بھی حضرت حسن اور حسین کے خاندان سے جتنے بھی اولاد ہوں گی وہ سب کے سب اہل بیت اطہار میں داخل ہیں۔ اب آگے میں بڑھوں، اہل محبت اہل بیت پر بولنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن وقت نہیں ہے۔ آپ نے یہ محفل سجائی ہے، کیا یہ محفل سجانا شہدائے کربلا کے بعد ہی امام حسین کی یاد منائی گئی ہے یا اس سے پہلے بھی صحابہ کرام نے امام حسین کا تذکرہ کیا ہے، امام حسین کا یاد منایا ہے؟ خلیفہ دوم حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کے زمانے میں شہر مدائن جب فتح ہوا، وہ شہر جو امیروں کا شہر تھا، اس شہر میں بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے دولت مند موجود تھے۔ جب حضرت عمر فاروق نے اس شہر والوں پر اسلام کی دعوت دی اور شہر والوں نے جب اسلام کو قبول نہ کیا تو حضرت عمر فاروق نے اس شہر کو فتح کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں شہر مدائن فتح ہوا اور بہت سارے مال و اسباب، بہت سارا مال غنیمت مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں لایا گیا۔ جب مال غنیمت کے انبار مسجد نبوی کے صحن میں لگ گئے، امام علیہ صحن میں لگ گئے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دستے پاک سے وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، مسلمانوں کو دے رہے تھے، مجاہدین کو دے رہے تھے۔ اتنے میں حضرت حسن مجتبی آتے ہیں، آ کر کے فرماتے ہیں یا امیر المومنین میرے حصے میں جو مال غنیمت آئی ہے، جو مال غنیمت کا میرا حصہ ہے وہ مجھے عطا کر دے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کوئی سوچے سمجھے 1000 درہم اٹھاتے ہیں اور امام حسن کو دے دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسین آ جاتے ہیں جنہیں صبر مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جنہیں تصویر مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جنہیں نور نگاہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ امام حسین آئے امیر المومنین کی بارگاہ میں فرماتے ہیں کہ میرے حصے میں جو مال غنیمت آئی ہے آپ مجھے عطا کر دیں۔ حضرت عمر فاروق بغیر کوئی سوچے سمجھے 1000 درہم اٹھاتے ہیں، امام حسین کو دے دیتے ہیں۔ اتنے میں آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی آ جاتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ابا حضور میرے حصے میں جو مال غنیمت آئی ہے وہ بھی مجھے دے دیجئے۔ حضرت عمر فاروق 500 درہم اٹھاتے ہیں، اپنے بیٹے عبداللہ کو دے دیتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ نے یہ دیکھا امام حسن کو ابا حضور نے 1000 درہم دیا ہے، امام حسین کو بھی 1000 درہم دیا ہے اور مجھے 500 درہم دے رہے ہیں، تو یہ بات آپ کے قلب اطہر پر ناگوار گزری اور آپ نے ابا جان کے بارگاہ میں عرض کیا ابا حضور جب ہم رسول اللہ کے زمانے میں امام حسن اور حسین کے درمیان کھڑے ہوتے تھے، ہماری گردن میری گردن ان دونوں نواسے کے اوپر ہوتی تھی، ہم جہاد میں جانے کے لیے جوش مارا کرتے تھے اور آپ نے جوش مارا کرتے تھے، ہم عمر میں حسن و حسین سے بڑے ہیں اور آپ نے 1000 درہم ان دونوں نواسے کو دیا اور آپ نے مجھے 500 درہم دیا۔ جیسے عمر فاروق نے یہ سنا کہ میرا بیٹا عبداللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں امام حسن و حسین سے بڑا ہوں، آپ کا تیور بدل گیا، آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا اے بیٹا سنو، تم یہ کہتے ہو کہ میری عمر حضرت حسن و حسین سے بڑی ہے، میری گردن حضرت حسن و حسین سے لمبی ہے، سنو حضرت حسن و حسین کی ماں کا نام فاطمہ ہے، حضرت حسن و حسین کے خالہ کا نام رقیہ زینب و کلثوم ہے، ان کے ماموں قاسم و ابراہیم عبداللہ ہیں، ان کے چچا حضرت جعفر طیار ہے، ان کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اے میرے بیٹے سنو، یہ وہ فاطمہ ہیں جب اپنے ہاتھ کو اٹھا دے تو جنت سے نواسے کے لیے جوڑا آ جائے، یہ ان کے نواسے ہیں۔ جب ان کی نانی سیدہ خدیجہ غار حرا میں کھانا لے کر کے پہنچے، حضرت جبرائیل اللہ کا سلام لے آئے اور عرض کرے یا رسول اللہ جب آپ کی اہلیہ آ جائے، آپ کی بیوی آ جائے تو اللہ کا سلام کہنا
کہنا اے میرے بیٹے ذرا بتاؤ کیا حضرت فاطمہ کی طرح تمہاری ماں ہے؟ اے میرے بیٹے ذرا بتاؤ کیا ان کی خالہ کی طرح تمہاری خالہ ہے؟ ان کے ماموں کی طرح تمہارے ماموں ہیں؟ ان کے چچا کی طرح تمہارے چچا ہیں؟ ان کے نانا کی طرح تمہارے نانا ہے؟ حضرت عبداللہ عرض کرتے ہیں ابا حضور ان نواسوں کے رشتہ داروں کی طرح دنیا میں تو کسی کی رشتہ داری نہیں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب تمہاری ماں فاطمہ کی طرح نہیں ہو سکتی، جب تمہاری خالہ حسن حسنین کریمین کے خالہ کی طرح نہیں ہو سکتی، ارے جن کے ماں کا مثال نہیں ہے اس دنیا میں تو اس کے بیٹے کا مثال کیا ہوگا؟ اے میرے بیٹے تم یہ کہتے ہو کہ میری عمر بڑی ہے، میں حسن و حسین سے بڑا ہوں، سنو تم بڑے نہیں ہو، بلکہ فرق اتنا ہے بڑے تو حضرت حسن اور حسین ہی ہے، فرق اتنا ہے کہ تم ان سے پہلے پیدا ہو گئے اور تمہاری عمر بڑی ہو گئی۔ گویا کہ حضرت عمر فاروق اعلان کر رہے ہیں اے میرے بیٹے حضرت حسن اور حسین کی شان بہت بلند ہے، ان کے خاندان کے طرح کسی کا خاندان نہیں، ان کے نانا کے طرح کسی کا نانا نہیں۔ گویا کہ مسجد نبوی شریف کے صحن میں حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے کو بھی یہ اعلان کر کے بتا رہے ہیں اور اہل مدینہ سے بھی یہ بتا رہے ہیں اے اہل مدینہ سنو، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین، زندہ باد سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ آپ امام حسین کی شان دیکھنا چاہتے ہیں؟ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، بعض لوگ اس ربائی کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، جبکہ اپنے وقت کے چلتے پھرتے لائبریری نائب مفتی اعظم ہند حضور شار بخاری علامہ شریف الحق امجدی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ یہ ربائی ہمیں حضرت خواجہ غریب نواز کے دیوان اور کہیں بھی یہ ربائی ہمیں نہ ملی کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے اسے لکھی ہو یا پڑھی ہو، لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ربائی حضرت خواجہ غریب نواز سے منسوب ہے۔ اگر منسوب ہے بھی یا نہیں بھی، لیکن ہر علماء کا کہنا ہے کہ یہ ربائی اپنی جگہ پہ صحیح ہے، اپنی جگہ پہ سچ ہے، اپنی جگہ پہ حق ہے۔ امام حسین کی شان دیکھنا چاہتے ہو؟ کہنے والے نے کہا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین۔ اے حسین تم ہی شاہ ہو، اے حسین تم ہی بادشاہ ہو، اے حسین تم ہی دین ہو، اے حسین تم ہی دین کی پناہ ہو۔ میں عالم تصور میں گیا، سوال کیا حسین تو میرے نبی کے نواسے تو ہیں، حضرت علی کے بیٹے تو ہیں، فاطمہ کے جگر گوشے تو ہیں، جعفر طیار کے بھتیجے تو ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار تو ہیں، یہ حسین بادشاہ کیسے، یہ حسین شاہ کیسے، یہ دین کہاں تک، یہ دین کی پناہ کیسے؟ آواز آئی اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ حسین شاہ کیسے، حسین بادشاہ کیسے، یہ سوال مجھ سے نہ کرو، یہ سوال تصور میں نہ کرو، بلکہ کربلا کے سرزمین پر یہ سوال ابن زیاد سے کرو، شمر لعین سے کرو، خولی سے کرو، زرزوشن سے کرو، یزید سے کرو، یزید سے۔ حکومت میں رہ کر کے ہاتھ پھیلائے ہوئے امام حسین کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، حسین ہاتھ دے دیجئے، حسین ہاتھ دے دیجئے۔ گویا کہ یزید حکومت میں رہ کر امام حسین کے ہاتھ کے منگتا ہے کہ امام حسین دینے والے کا ہاتھ اوپر میں ہے، کہ گویا کہ امام حسین بادشاہ ہے کہ حکومت میں نہ رہ کر کے دینے اپنے ہاتھ کو بلند رکھے ہوئے ہیں۔ یزید مانگتا ہے پھر رہا ہے حسین ہاتھ دے دیجئے، حسین ہاتھ دے دیجئے۔ اے میرے امام عالی مقام، ہاتھ ہی کی تو بات تھی، دے دیتے، نانا کا مدینہ نہ چھوٹتا، دے دیتے، بابا علی کے روضے انور سے دور نہیں ہوتے، دے دیتے، ماں فاطمہ کے تربت پاک سے دور نہیں جانا پڑتا، دے دیتے۔ اے میرے امام، ارے ہاتھ ہی کی تو بات تھی، مدینہ کی مقدس گلیاں نہیں چھوٹتی، دے دیتے۔ امام عالی مقام فرماتے نادان، بچپن میں میرے نانا نے اس دین کی امانت کو میرے ہاتھ میں دے کر کے وعدہ لیا تھا۔ اے میرے نور نظر، اے میرے نواسے، اگر وقت آئے مدین دین کے لیے، میری شریعت کے لیے، میری سنت کے لیے مدینہ چھوڑنے کی چھوڑ دو گے؟ ہاں نانا، مدینہ چھوڑ دوں گا، آپ کے دین کو بچاؤں گا، بابا علی کے تربت سے دور چلا جاؤں گا، آپ کے دین کو بچاؤں گا، ماں فاطمہ کے تربت پاک سے دور چلا جاؤں گا، آپ کے دین کو بچاؤں گا۔ علی اصغر دینا پڑے دے دوں گا، علی اکبر دینا پڑے دے دوں گا، قاسم دینا پڑے دے دوں گا، بھائی عباس دینا پڑے دے دوں گا، یہاں تک کہ خود دینا پڑے تو دے دوں گا، لیکن آپ کے دین کو بچاؤں گا۔ نعرہ تکبیر!
بادشاہ ہست حسین، اے حسین تم ہی شاہ ہو، اے حسین تم ہی بادشاہ ہو، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، اے حسین تم ہی دین ہو، اے حسین تم ہی دین کی پناہ ہو، اے میرے امام آپ کہاں تھے تو دین تھے، کہاں چلے گئے تو دین کی پناہ بن گئے۔ امام پاک فرماتے ہیں نانا کے گردن پر تھا دن تھا، مدینے میں تھا دن تھا، مدینے سے مکہ گیا دن تھا، صفا مروہ کی سعی کی دن تھا، صفا مروہ کی سعی کی دن تھا، مزدلفہ میں گیا دن تھا، وقوف عرفہ میں گیا دن تھا، مکہ سے کوفہ کا سفر باندھا دن تھا، کوفہ نہ جا کر کے کربلا کی میدان میں پہنچا دن تھا، علی اکبر کو رن میں بھیجا دن تھا، قاسم کو رن میں بھیجا دن تھا، اصغر کی لاش اٹھائی دن تھا، خود گھوڑے پر سوار ہوا دن تھا، ذوالفقار حیدری لی دن تھا، بھائی حسن کا پٹکا باندھا دن تھا، شیعت الشہداء کے ڈھال کو کمر پر رکھا دن تھا، ذوالفقار حیدری لے کر گھوڑے پر سوار ہوا دن تھا، میدان میں گیا دن تھا، تلواریں چلی یزیدیوں کو جہنم پہنچاتا رہا دن تھا، لیکن پورے بدن کو زخموں سے چور ہو کر کے جب گھوڑے سے گرا اور سر تن سے جدا ہو گیا تو دین کی پناہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، اے حسین تم ہی شاہ ہو، اے حسین تم ہی بادشاہ ہو، اے حسین تم ہی دین ہو، اے حسین تم ہی دین کی پناہ ہو۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن امام حسین کی پیدائش آپ کی چچی جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل نے ایک خواب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کٹ کر کے گرا اور میری گود میں دیا گیا۔ جب یہ خواب حضرت ام الفضل بنت حارث نے دیکھا تو صبح کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے عرض کی یا رسول اللہ آج بڑا ڈراؤنا خواب میں نے دیکھا ہے، بڑا بھیانک خواب میں نے دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ حضرت ام الفضل عرض کرتی یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر سے گوشت کا ایک ٹکڑا کٹ کر کے گرا اور میری گود میں دیا گیا۔ میرے حضور فرماتے ہیں اے میری چچی جان یہ تو بہت پیارا خواب ہے کہ اس خواب کی تعبیر یوں ہوگی کہ میری بیٹی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، ایک نور نظر پیدا ہوگا جو آپ کی گود میں پرورش پائے گا، لہذا اس خواب کی شرمندہ تعبیر 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو حضرت سیدہ کائنات کے گھر امام حسین کے صورت میں ہوتی ہے۔ امام حسین اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور حضرت ام الفضل کی گود میں دیتے ہیں۔ حضرت ام الفضل اپنے گود میں امام حسین کو لے کر کے حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ حضور نے اپنی نگاہ نبوت امام حسین کے طرف دیکھا اور امام حسین کے کان میں اذان دی، دائنے کان میں اذان دی، بائیں کان میں اذان دی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہمارے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو گھر میں تو ان کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے، کسی کے بچے کے کان میں اذان اس کا باپ دیتا ہے، کسی کے کان میں اذان اس کا بھائی دیتا ہے، کسی نو مولود بچے کے کان میں اذان مسجد کا امام دیتا ہے۔ وہ بچہ بڑا خوش نصیب ہوگا جس کے کان میں اذان حضرت ابو بکر صدیق نے دی ہوگی، وہ بچہ بڑا خوش نصیب ہوگا جس کے کان میں اذان حضرت عمر فاروق نے دی ہوگی، وہ بچہ بڑا خوش نصیب ہوگا جس کے کان میں اذان حضرت علی مرتضیٰ نے دی ہوگی، وہ بچہ بڑا خوش نصیب ہوگا جس کے کان میں اذان حضرت غوث اعظم نے دی ہوگی، وہ بچہ بڑا خوش نصیب ہوگا جس کے کان میں اذان حضرت خواجہ غریب نواز نے دی ہوگی۔ لیکن اے حسین تیری عظمتوں پر قربان جاؤں، تیری عظمتوں کو سلام کہ آپ کے کان میں اذان دینے والے وقت کے صدیق نہیں ہے، وقت کے فاروق نہیں ہے، وقت کے عثمان نہیں ہے، وقت کے علی نہیں ہے، بلکہ آپ کے کان میں اذان جس نے دی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے حبیب، اللہ کے حبیب ہے۔ آپ کے کان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی۔ 7ویں دن آپ کا عقیقہ ہوا اور آپ کا نام حسن اور حسین رکھا گیا۔ اس سے پہلے آپ کے بڑے بھائی جو آپ سے 11 مہینے کے بڑے تھے حضرت امام حسن، یہ 2 نام ایسے ہیں جو زمانے جاہلیت میں کسی بھی بیٹے کا نام نہیں تھا۔
اللہ رب العزت نے اس نام کو مخفی رکھا، اور جب میرے نبی نے اپنے دونوں نواسے کے نام حسن اور حسین رکھا اور فرمایا کہ یہ نام جنتی نام ہے، اور میں نے اپنے دونوں نواسے کے نام کو حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر رکھا، اس لیے آپ کو شبیر و شبر بھی کہا، اس لیے آپ کو شبیر و شبر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین کی بے شمار فضائل ہیں، بے شمار آپ نے بھی موصوف سے سنا۔ ایک شب 3 دن ہو گئے ہیں سیدہ خاتون جنت کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، امام حسن و حسین چھوٹے چھوٹے ہیں، عرض کرتے امی جان 3 دن ہو گیا ہے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، آپ کونین کے سردار اپنے بابا محمد رسول اللہ سے یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہمارے گھر میں 3 دن چولہا نہیں جلا ہے؟ حسن و حسین جو ابھی بچے ہیں انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا فرماتی ہے اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے، جس نانا جان سے تم یہ کہلوانے کے لیے کہہ رہے ہو اس نانا جان پہ میرے گھر کی باتیں مخفی نہیں ہے، میرے بابا حضور خود جان رہے ہیں بیٹی سیدہ کائنات کا گھر کا ماحول کیا ہے، گھر میں کتنے دن سے چولہا جلا ہے یا نہیں جلا ہے۔ اتنے میں دستک ہوتی ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اندر سے سیدہ فرماتی کون؟ کہتے تمہارا بابا محمد رسول اللہ۔ دروازہ کھول دیا گیا، کیا دیکھتے ہیں؟ امام حسن و حسین کے آنکھ میں آنسو ہے، حضور نے دیکھا امام پاک کے آنکھ میں آنسو ہے، فرتے محبت میں آگے بڑھے، دونوں کو اپنی گود میں اٹھایا اور فرمایا بیٹی فاطمہ یہ میرے نواسے ہیں، میرے دل کے ٹکڑے ہیں، میرے لخت جگر ہیں، ان نواسوں کو رونے مت دینا، کیونکہ جب یہ نواسے روتے ہیں تو تمہارے بابا محمد رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور آپ نے دعا فرمائی پروردگار میں اپنے دونوں نواسے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو میرے ان 2 نواسے سے محبت کرے تو بھی ان لوگوں سے محبت فرما۔ گویا کہ حضور نے کیا دعا فرمائی؟ حضور نے دعا فرمائی کہ ان 2 نواسوں سے میں محبت کرتا ہوں، اے میرے پروردگار تو بھی میرے ان 2 نواسوں سے محبت فرما، اور جو لوگ میرے ان نواسے سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ ہم اور آپ جانتے ہیں ایمان کی جان، ایمان کی شان کیا ہے؟ حب رسول، محبت رسول، یہ ہماری ایمان کی جڑ ہے، اور حضور کی رضا اس بات میں ہے کہ حسین کو خوش رکھا جائے۔ حسین کی محبت، امام حسین کی محبت، رسول اللہ کی محبت، اور رسول اللہ کی محبت اللہ کی محبت۔ معلوم ہوا جو شخص حسین سے محبت کرتا ہے گویا وہ حضور سے محبت کرتا ہے، اور جو حضور سے محبت کرتا ہے گویا وہ پروردگار سے محبت کرتا ہے، اور جو پروردگار سے محبت کر لے اس کا صلہ جنت ہے۔ لیکن مفہوم مخالف بھی دیکھیے آپ، حضور نے ایک حدیث میں فرمایا جو شخص میرے حسین سے حسن سے بغض رکھے، دشمنی رکھے، اس نے گویا کہ مجھ محمد سے دشمنی رکھا، اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھا گویا کہ اس نے اللہ سے دشمنی رکھا۔ تو جو حسین کا دشمن ہو، جو نبی کا دشمن ہو وہ اللہ کا دشمن ہے، اور جو اللہ کا دشمن ہے وہ سیدھا ڈائریکٹ جہنمی ہے، ڈائریکٹ جہنمی ہے۔ اس لیے آپ بے پناہ مبارکباد کے قابل ہیں، لائق سب تحسین ہے آپ کہ آپ نے اہل بیت اطہار کی محبت میں یہ محفل پاک سجائی ہے، اور اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کی غلامی کا آپ نے عملی ثبوت دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی امام حسین کے صدقے طفیل آپ کے اس محبت، آپ کے اس محنت اور آپ کے اس جلسے کو قبول فرمائے، اور اہل بیت اطہار کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے، اہل بیت اطہار کی محبت میں موت عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کی محبت میں کل قیامت کے دن ہم سب کا حساب و کتاب فرمائے۔ انہی چند باتوں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔